بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مسجد میں گیا تو مولانا صاحب نے ایک اچھے موضوع پر درس دیا تو موضوع مجھے بہت پسند آیا، تو پھر میں نے مولانا صاحب سے مزید تفصیل کر کے میں نے اس موضوع کو لکھا۔ بہت زبردست موضوع ہے، بہت دل نشین اور دل پر اثر کرنے والا موضوع ہے۔ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو واقعہ سنایا کہ ایک شخص نے ایک دفعہ صدقہ و خیرات دینے کا سوچا کہ میں صدقہ و خیرات دوں، تو پھر اس نے کہا کہ میں رات کو دوں، رات کی تاریکی میں۔ گھر سے چل پڑا رات کی تاریکی میں، جناب والی راستے میں اسے ایک شخص ملا، اس نے اس شخص کو صدقہ خیرات دے دیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ شخص چور ہے، صدقہ خیرات دینے والے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص چور ہے، دے کے چلا آیا۔ صبح بعد پھیلتے پھیلتے اس کے گھر تک پہنچی کہ ایک شخص صدقہ خیرات دینے والے نے صدقہ خیرات دیا اور وہ چور کو دیا۔ جب اس نے سنا صدقہ خیرات دینے والے نے کہ میں نے تو چور کو دیا ہے، پھر اس نے دل میں سوچا میری تو قبول نہ ہوئی خیرات۔ پھر اس نے دل میں ارادہ کیا کہ میں دوسری رات صدقہ خیرات دینے کے لیے رات کو نکلوں گا۔ تو پھر دوسری رات وہ نکلتا ہے صدقہ خیرات دینے کے لیے، تو پھر اس کو جناب والی ایک عورت ملتی ہے، وہ اس عورت کو صدقہ خیرات کی رقم دے دیتا ہے۔ وہ عورت زانیہ تھی، لیکن وہ صدقہ خیرات دینے والا شخص نہ جانتا تھا کہ یہ جس کو میں صدقہ خیرات دے رہا ہوں یہ عورت زانیہ ہے۔ صبح بعد پھیلتے پھیلتے اس کے گھر تک آن پہنچی کہ رات ایک صدقہ خیرات دینے والے نے صدقہ دیا اور ایک زانیہ عورت کو دیا۔ اس صدقہ خیرات دینے والے نے سوچا بھئی میں نے تو زانیہ عورت کو صدقہ خیرات دے دیا۔ دل میں سوچا کہ میں تیسری رات پھر نکلوں گا کہ میں صدقہ خیرات دوں گا۔ پھر اس نے جناب والی وہ تیسری رات نکلا، اور راستے میں جناب والی رات کی تاریکی میں جب نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے، اور اس نے جناب والی اس شخص کو صدقہ خیرات دے دیا۔ وہ شخص مالدار تھا، اس شخص نے بھی چپ کر کے صدقہ خیرات کی رقم لے لی۔ اس شخص نے بھی نہیں کہا کہ میں مالدار ہوں۔ اور صبح بعد پھیلتے پھیلتے اس شخص کے صدقہ خیرات دینے والے کے گھر تک پہنچی کہ رات ایک صدقہ خیرات دینے والے نے صدقہ دیا اور وہ بھی مالدار کو دیا۔ شخص دل میں سوچا کہ میرا تو صدقہ خیرات قبول نہ ہوا، کیونکہ جس کو میں نے دیا پہلی رات دیا وہ چور تھا، دوسری رات وہ زانیہ عورت تھی، تیسری رات جب میں نے صدقہ خیرات دیا وہ مالدار شخص تھا۔ وہ ایسے جنابی والی سوچتا سوچتا ایسے لیٹا جو صحیح، اس کو غیب سے آواز آئی کہ تو نے جو شخص کو صدقہ خیرات دیا تیری نیت جو ہے وہ صاف تھی، اس شخص کی نیت تھی نا اللہ کے نام پر دینے کی۔ اور جناب والی وہ شخص جب سویا غیب سے آواز آئی کہ شاید تیرا صدقہ خیرات قبول ہو گیا ہو، پہلی رات تو نے چور کو صدقہ خیرات دیا، شاید وہ چور چوری کرنے کی غرض سے جا رہا ہو اور تیرا صدقہ خیرات دینے سے وہ چوری سے باز آ گیا ہو۔ دوسری رات تو نے جو عورت کو دیا زانیہ عورت کو، شاید وہ زنا کی غرض سے جا رہی ہو اور تیرے صدقہ خیرات دینے کی وجہ سے وہ اس سے باز آ گئی ہو۔ تیسری رات جو تو نے مالدار شخص کو صدقہ خیرات دیا اور تیرے صدقہ خیرات دینے کی وجہ سے وہ مالدار شخص جو ہے اپنی بوریوں کے منہ کھول دے، اپنی بوریوں کے منہ کھول دے، اس کے دل میں آ جائے تو اس نے غریب ہو کر بھی مجھے صدقہ خیرات دیا اور میں کتنا امیر ہوں، اس کے دل میں رحم پیدا ہو جائے، اس کا دل نرم ہو جائے، شاید وہ غریبوں کو اپنی بوریوں کے منہ کھول کے جناب والی دے دے، غریبوں کی مدد کرنے لگ جائے۔ اس لیے تو وہ شخص اس صدقہ خیرات دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا صدقہ خیرات قبول کر دیا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم بھی ہے نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت اچھی ہو نا تو ثواب مل جاتا ہے۔ اس شخص کی نیت تھی کہ میں نے خیرات تو صدقہ دینا ہے، غریبوں کو دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کو قبول کر لیا، اس کا ثواب اس کو مل گیا۔ آج ہم بھی اچھی نیت کے ساتھ کسی غریب کی مدد کریں، کسی یتیم کو دے دیں، کسی حقدار کو دے دیں، اپنے محلے میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، مسجد میں دیکھیں کون سی مسجد بن رہی ہے، کس مسجد کو ٹوٹے کی ضرورت ہے، کس مسجد کو لائٹ کی ضرورت ہے، کس مسجد کی امام صاحب کی خدمت نہیں ہو رہی، کس مسجد میں تراویح پڑھائی جا رہی ہیں، تراویح پڑھانے والے کی خدمت نہیں ہوتی۔ ایک شخص مجھے ملا، اس نے کہا بھئی میرا کزن جو ہے حافظ ہے، وہ تراویح پڑھاتا ہے، بہت کم پیسے ہوتے ہیں، 2-3 ہزار، دیکھیں کہ حافظ قرآن 3-4 سال پڑھتا ہے مدرسے میں، پھر وہ جناب والی اس کو اس کی اجرت وہ مانگتا تو نہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس نے پورا مہینہ مصلی پڑھایا اور اس کی
آخر میں 2-3 ہزار، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں نیک مال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے، اور پکا اور سچا وہ عاشق رسول بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ۔